بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک ہے اور آیت نمبر 23۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر چھوٹی سی بات کریں گے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قلیلاً ما تشکرون۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل بنایا، لیکن تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزاری سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کو پڑھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پارٹ آف باڈی دیے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں پیدا کیا اور تمہیں پھر کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس آیت میں 3 چیزیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں، تو باقی تو انسان کی باڈی کے بے شمار پارٹ ہیں، اور جس پر تحقیق کریں تو تحقیق کرنے والوں کی تحقیق ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو یہ جو نعمتیں دی ہیں، اور یہ نعمتیں جو ہیں دیکھا جائے نا تو یہ جانوروں کو بھی دی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جو تفکر دیا ہے، یہ جو سوچ دی ہے، جو فکر دیا ہے وہ، اور جو بیان کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ جانوروں کو نہیں دی، تو بلکہ اسی کے آگے پوری دنیا کو انسان کے آگے بچھا دیا، اور سب پر دیکھا جائے تو یہ اشرف المخلوقات ہیں اور سب پر یہ اپنی حکمرانی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال اگر ہم کریں، کہ اللہ نے جو ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، جو کان دیے ہیں، ان کو صحیح جب تک ہماری زندگی ہے ان کو استعمال کریں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان سے ہم صحیح راستہ متعین کریں، سیدھا راستہ معلوم کریں، صراط مستقیم معلوم کریں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے جو ہمیں آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے، کس راستے پر ہم چلیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ کان دیے ان سے ہم سنیں، صحیح بات سنیں، سب باتیں سن کے حق بات جو ہے وہ تلاش کریں اور اسی کو ہم اپنے دل میں پھر جگہ دیں۔ تو سب سے پیارا جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم اس پر جو ہے اس کو پڑھیں، ان آنکھوں سے دیکھیں، اس کو سنیں، ان کانوں سے سنیں، اور پھر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اتاریں اور سمجھیں اور ان چیزوں سے کام لیں۔ تو جب ہم ان چیزوں سے صحیح کام لیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی چیزوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، یعنی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں آنکھیں، کان اور دل، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا شکر ادا بھی نہیں کر رہے۔ پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قلیلاً ما تشکرون، بہت ہی کم تم میں شکر گزاری کرنے والے ہیں، یعنی اس کو صحیح استعمال جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں آئے اور ان آنکھوں سے صرف نظارے کیے، خوبصورتیاں دیکھیں، اور سنیما ہاؤس گئے اور ٹی وی دیکھا، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھیں، عیاشیاں کیں، بروقت جو ہے وہ عیش و عشرت میں گزارا، ان کانوں سے گانے سنے، تو ان نعمتوں کا ہم نے بہت ہی غلط استعمال کیا اور اس کی جو ہے ہم نے جو ہے وہ ناشکری کی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح ہم استعمال اگر نہیں کرتے تو دیکھیں، مجھے یاد آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کان لگا کر کسی کی بات سنتا ہے تو قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ تو ان نعمتوں کا صحیح استعمال انسان کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ تو اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب انسان ان نعمتوں کا
صحیح استعمال نہیں کرتا اور اپنی راہ پر چلتا جاتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکام کی کوئی پابندی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے کانوں پر یعنی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولاہم عذاب عظیم، یہ پھر ان کو سزا ملتی ہے اور بہت بڑی یہ سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی اور پھر دنیا میں بھی وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر اندھیریوں میں ٹکریں مارتے پھرتے ہیں، اور جتنی مرضی وہ ترقی کر لیں وہ اندھیریوں میں ہی پھر رہے ہیں، ٹکریں کھا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں بھی پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، انہیں بہت بڑا آخرت میں بھی عذاب جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں سورہ رحمان میں، اس میں بھی اسی چیز کو بتایا کہ الرحمن، کہ تمہارا جو رحمان ہے، یعنی اللہ کو سب ناموں میں سے جو پیارا نام ہے وہ رحمان ہے، یعنی عبد الرحمن اس طرح کے نام اللہ کو پسند ہیں، تو وہ رحمان کیا ہے، یعنی رحمت، مسلسل رحمت، اس کی رحمانیت نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اس کی رحمانیت نے، تو اس لیے وہ جو رحمان ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے علم القرآن، دیکھو تمہیں قرآن دیا، تمہیں قرآن پڑھایا، تمہیں قرآن سکھایا، یہ اس قرآن کی طرف آؤ، اس سے ہی تمہاری نجات ہو سکے گی۔ پھر فرمایا خلق الانسان، قرآن کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس کتنے سالوں سے پہلے رکھا ہوا ہے کہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ اس دنیا کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے وہ مکمل کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ تو پھر بتایا کہ خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو جو چوتھی جو آیت ہے اتنی پیاری سی، علمہ البیان، تاکہ وہ بیان کرے، تاکہ وہ اس علم کو سیکھے، تاکہ وہ اس کو سمجھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے کہ اے انسان تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ صحیح گزار سکیں۔ تو ایک حشر کے دن میں آپ کو سناؤں ایک جو واقعہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 3 طرح کے بندے آئیں گے جو گونگے، بہرے اور اندھے ہوں گے، تو وہ آ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو یہ نعمتیں ہی نہیں تھیں، تو ہم صحیح راستہ کیسے دیکھتے، کہاں چلتے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، مطلب کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو تمہارے سامنے جو ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے اور تم سے بات ہو رہی ہے، اب میں خود تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس جہنم میں چھلانگ مار دو، اور وہ اس جہنم کو دیکھ کر حکم کو جب نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو تم دنیا میں اگر یہ نعمتیں تمہارے پاس ہوتی تب بھی تم نے میری بات نہیں ماننی تھی، کیونکہ اب جو تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اس کی تم نے بات نہیں مانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو بس بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کا، ان آنکھوں کا، ان کانوں کا، ان دل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایک اور بھی آیت میں آپ کو سناتی ہوں کہ جب ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی یہ آپ کی طرف اس طرح کان لگاتے ہیں، اتنے غوث سے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تو ہم نے تو ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے وہ عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے رب جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، فاطر السماوات والارض، جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ انسان اس کی نعمتوں کا یہ صحیح استعمال نہیں کر رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے بھی پردہ، ان کے دل کے آگے بھی پردہ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سنی نہ سکے۔ تو اس مقام سے ڈرنا چاہیے، اس مقام سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمارے دلوں پر مہر ہی نہ لگا دے۔ تو جب تک یہ زندگی ہے اللہ کی ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں، اور ہمیں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔